ایک ہے کہ صاحب ایک فرمائش بھی ہو سکتی جی سر سیریس شاعری کر سکتے ہیں سنجیدہ شاعری جی سر یہ آپ کی نظم ہے بجنا کی طرف سے آئی ہے کہ کسے ہجرتوں کا ملال سنجیدہ مجمع آپ کا ہے وقت آپ کا ہے یہ اب لجنہ کی طرف اسپیشل فرمائش پہ کچھ سنجیدہ نظم وہ بھی آپ مبارک صدیقی صاحب کی زبان سے سنیں گے. شاعری بازبان شاعر. جزاک اللہ. اصل میں ایک دفعہ خاکسار میں حضور کی خدمت اقدس میں ایک مشاعرے میں آنے کی درخواست لکھی تو جواب آیا کہ میری مصروفیات ہیں. تو میں بہت اداس تھا. جاتی دفعہ میں نے یہ نظم لکھی تھی جس کی آپ نے فرمائش کی ہے اور وہ نظم تھی کہ جیسے میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ کسے ہجرتوں کا ملال ہے, کسے ہجرتوں کا ملال ہے, کسے فرقتوں کا خیال ہے, جو گزر گئی تیری یاد میں وہی شام شام وصال ہے. میرا خواب تھا کسی روز تو, میرا خواب تھا کسی روز تو میری منتظر یوں بہار ہو, جو اٹھے نگاہ جھکی ہوئی میرے روبرو رخ یار ہو. وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو, جو لکھے وہ حرف مجیب ہو, جو کرے دعا وہ قبول ہو. کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں, کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں. تیرے رت جگے ہے سنے گئے تیرے خاک آج سے پھول ہیں. کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے, کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یوں کہے کہ غزل سنا. میں غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا. کوئی دم ضرور وہ کر کے جو میرے قلب و جاں کو نکھار دے, وہ دعا بھی دے مجھے پیار سے میرے دو جہاں کو سوار. اور اس کا اصل جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیکی کے کام اور خدمت خلق کے کام اور انسانیت کے لیے کام نہیں چھوڑنے, چاہے ساری دنیا آپ کے اوپر اعتراض کرتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ آپ جو بھی کرتے رہیں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ وہ آپ پہ اعتراض کریں گے. مجھے پاکستان میں محترم عبدالستار صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہوا ہے, بہت دفعہ ملا ہوا ہوں, بہت دفعہ اکٹھے ہم کام کرنے گئے. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں صاحب کہ یہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے. انہوں نے اپنے کام جاری رکھے, ہم نے بھی خدمت خلق کے کام نیکیوں پہ کام جاری رکھنے ہیں. تو اس نظم کا عنوان ہے کہ ہن دسو میں کتنے جاؤں, یعنی آپ جو بھی کریں گے لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے. عرض کیا ہے جی کہ پنجابی کی نظم ہے. سجے کہہ کے کھبے جاندے مینوں لوکی سمجھ نہیں آتے. یعنی لوگوں نے اعتراضات کرنے ہی کرنے ہیں. اچھا ویسے یہ سنجیدہ نہیں ہے, آپ سنجیدہ ہو گئے, ساری سنجیدہ نظم نہیں ہے کہ مینوں سمجھ نہیں آتے. تسی جے 12 حج بھی کر لو لوکی گلوں باز نہیں آندے.
منزل ایک تے پنجی رواں سمجھ نہیں آتی کتنے منزل ایک تے پنجی رواں سمجھ نہیں آتی کتنے جاواں کوئی بیاہ نہ کرے تے کہندے اینو اپنا غم ہی کوئی نہیں 5-7 بچے ہون تے کہندے اینو دوجا کم ہی کوئی نہیں کتھے جا کے جان بچاواں ہن دسو میں کتھے جاواں اٹھ کے ود کے ملو تے کہندے اے بندہ نہیں ٹک کے بندہ ٹک کے بیٹھے رہو تے کہندے 24 گھنٹے ستا ہی رہندا ہے ستا راہ کے سیدھے لاواں سمجھ نہیں آندی کتھے جاواں میرا افسر شیر سنا کے مینوں کہندا ہے ہسیا کیوں نہیں میرا افسر شیر سنا کے مینوں کہندا ہے ہسیا کیوں نہیں میں کیا ایتھے ہسنا بھی سی مینوں پہلے دسیا کیوں نہیں ہن کہندا ہے نہ کم تے آواں ہن دسو میں کتھے جاواں اگے تو میں سوچ لیا ہے لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی اگے تو میں سوچ لیا ہے لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی مٹی ہو کے نیویں پا کے نیکیاں دی ایک تھیلی بھرنی اکو منزل پنجی رواں سمجھ گیا میں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بلکہ اس موضوع پہ میری پوری نظم ہے اگر تو مجھے ملتی لوگوں سے مسکرا کے ملنا نہیں چھوڑنا اور لوگوں کی مدد کرتے رہنا ہے چاہے دنیا جو بھی کہے اس کے اوپر میری ایک اردو کی آزاد نظم ہے کہ لوگ کہیں گے دیوانہ ہے لوگ کہیں گے سودائی ہے لوگ کہیں گے دیوانہ ہے لوگ کہیں گے سودائی ہے یہ جو یوں ہی عاجز بن کر پیار کی میٹھی باتیں کر کے چہرے پر مسکان سجائے آگے بڑھ کر ملتا ہے اس کو کوئی لالچ ہوگا اس کو کوئی مطلب ہوگا اندر سے خود غرض ہے یہ بھی اس کے دل میں اور ہی کچھ ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا جو کہتے ہیں کہنے دینا ہنستے رہنا سنتے رہنا ان کی راہ میں پھول بچھا کے درد کے کانٹے چنتے رہنا غم کے دشتر سہتے سہتے طنز کے پتھر کھاتے کھاتے ہر موسم میں آتے جاتے خوشیوں کے کچھ پھول کھلاتے نم آنکھوں سے اشک چراتے دل کو یہ سمجھاتے رہنا آخری سانس سے پہلے تک بھی اپنے اشک چھپاتے رہنا پیار کے دیپ جلاتے اور سچ بات یہ ہے کہ یہ جو مزاحی یا شاعری ہوتی ہے اس کا اصل مقصد ہمارے گھر میں سرسوت شفا چکے ہیں اصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی پیغام ایسا دیا جائے جو ہم گھروں پہ دیتے جائیں جیسے ہے نا کہ شاعری تو ایک بہانہ ہے آپ سے ملاقات کا پچھلی مجلس میں اسی بار میں تھا ایک کہانی سنائی تھی مجھے 2 دوستوں کی اس کے بعد کال ہے اور انہوں نے کہا کہ مبارک صاحب ہم نے اس کے بعد اس چیز کو اپنے پلے باندھ دیا آج کی مجلس کا اختتام بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہ رہا ہوں ایک بزرگ آدمی بہت بوڑھا کوئی 95 سال کی عمر کا ہوگا وہ تنہا اداس رات کا وقت ہے اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شاید آخری وقت آ گیا اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے باہر بجلیاں کڑک رہی ہیں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ اب اپنی فیملی میں اکیلا رہ گیا ہوا ہے اور وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا
اس کو سب سے پہلے اپنے پیارے ابو یاد آتے ہیں کہ میرے ابو مجھ سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. ابو نے خود پھٹے ہوئے شوز پہنے ہوا کرتے تھے اور مجھے ہر عید پہ شوز لا کے دیا کرتے تھے. ابو مجھے کاندھوں پہ اٹھا کے پھرایا کرتے تھے. ابو میرے لیے کتنی مہنگی چیزیں خریدتے تھے اور میرے پاس جب آمدن تھی تو میں اپنے ابو کو کتنے تھوڑے سے پیسے دیا کرتا تھا. تو اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا کہتا ہے افسوس افسوس افسوس، ہائے مجھ پہ افسوس. پھر اس کو اپنی پیاری ماں یاد آتی ہے کہ میری امی میرے لیے کیا کیا نہیں کیا کرتی تھی اور میری امی نے میرے لیے کیا کیا مشکلات نہیں اٹھائی ہوئی اور میں نے اپنی پیاری امی کے لیے کیا کیا ہوا ہے. میں اپنی امی کو کتنی معمولی سی رقم دیا کرتا تھا. آج اگر میری امی زندہ ہوتی تو کاش میں سارے پیسے ہر چیز اپنی ماں کے قدموں میں نشاور کر دیتا. اور وہ اس کے آخری سانس چل رہے ہیں اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ افسوس افسوس، زندگی ختم ہو رہی ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا. اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے اور وہ آواز دیتا ہے پانی پانی، کوئی مجھے پانی پلا دے. لیکن پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے. اندھیری رات اور وہ لیٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھے پانی دے دے. تو اس کو یاد آتا ہے کہ کیسے میں اپنی بیوی کو آواز دیا کرتا تھا اور وہ آدھی رات کو بھی میرے لیے پانی لے کے دوڑا کرتی تھی اور اس نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا اور میرے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اور میں نے اپنی بیگم پہ ہر وقت میں اس پہ حکم چلاتا تھا اور ہر وقت میں اس کو جھڑکتا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، مجھے سب کچھ پتہ ہے. کاش آج وہ زندہ ہوتی تو میں اس کو بتاتا کہ تم ایک ریئل لائف ہیرو ہو، تم نے مجھے سنبھالا ہوا تھا اور اب تمہارے بغیر. پھر اس کو اپنے بچے یاد آئے کہ کیسے وہ گھروں میں شرارتیں کرتے تھے اور کیسے میں ان کو جھڑکتا تھا اور اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ افسوس افسوس. اس کو دوست یاد آتے کہ کیسے میرے دوست مجھے پیار محبت سے ملا کرتے تھے اور میں صرف ضرورت کے وقت ان سے ملا کرتا تھا. پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے افسوس افسوس اور اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے، میں سارے پیسے اپنے ابا کے قدموں میں ڈال دوں کیونکہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ وقت واپس نہیں آتا. کاش میری ماں ہو، میں اس کو بتاؤں کہ ماں تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو اور کاش میری اہلیہ زندہ ہوتی، میں اس سے بڑا ہی محبت کا، بڑی ہی عزت کا سلوک کرتا، میں اسے شہزادیوں کی طرح رکھتا. کیونکہ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری کامیابیوں میں تو سارا ہاتھ اس کا تھا. پھر اپنے بچے یاد آئے جو اب اس کو چھوڑ کے مختلف دیشوں میں جا بسے تھے. وہ کہتے ہیں افسوس افسوس. باہر اندھیری چل رہی ہے، وہ ایک کھڑکی کھولتا ہے تو اس کو دور ایک باغ نظر آتا ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے اور اس میں نورانی چمکدار لوگ پھر رہے ہیں. تو وہ ایک قریب سے گزرنے والے سے پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی تھی اور اپنے پیاروں سے بہت پیار کیا. اب یہ نور کے اس باغ میں رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہمیشہ رہے. تو یہ واپس آتا ہے اور پھر اپنے سینے پہ دو ہتھڑ مار کے کہتا ہے افسوس افسوس. اور جب زور سے مارتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ابھی 30-40 سال کا ایک نوجوان ہوتا ہے اور خواب دیکھ رہا. یہ اٹھ کے دیوانہ وار دوڑتا ہے، وہ سجدے میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نے بتا دیا کہ اس وقت کا میں نے فائدہ اٹھانا. میں نے اپنے بیوی بچوں کو
इतनी मोहब्बत से प्यार से रखना है कि जैसे वो VIP शख्सियत। हमारे पास जब कोई हमारा अफसर या VIP आता है तो हम उसके आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं और पैसों की परवाह नहीं करते। तो अपने बच्चों से, और उसने अहद किया कि मैंने भी दुनिया में अपने अपनों से, अपने दोस्तों से इतना प्यार मोहब्बत करना है, मैंने भी उस अबदी बाग में जाके रहना और अपनी अहलिया से, अपने बच्चों से ऐसा मोहब्बत का सलूक करना है कि उनको लगे कि हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जो हमें ऐसा बाप मिला। बात चीज़ें हम सुनते हैं और हमें लगता है कि शायद और लोगों के लिए, जब हम सुनते हैं कि कोई अफसर जो है वो अपने मातहतों के साथ ही नहीं, तो हमें वो बंदा बहुत बुरा लगता है। घरों में मर्द जो है बहरहाल किसी न किसी रंग में वो अफसर होते हैं। हम जब घर में दाखिल हों, हमारे घर में बाहर आ जानी चाहिए। बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि अब ईद आ गई है, क्योंकि हमारा बाप आ गया है और हमें कुछ नहीं कह सकता। अहलिया की ईद हो जानी चाहिए कि अब मेरा प्रोटेक्टर आ गया है, ना कि ऐसा बंदा आ गया है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, खाने में ये नहीं है, ये नहीं है। यकीन करें, जो खाना मिले, बल्कि इस इंतजार में रहा करें कि कभी मुझे बहुत सादा खाना मिले, कभी मुझे चटनी के साथ खाना मिले, ताकि मैं भी शुक्र अदा करने वाले लोगों में हो। आप यकीन करें, ये जो घरों में हमें प्लेटों में खाने मिलते हैं, ये मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी ज़माने में जब मैं नौजवान था तो दमिश्क में मुझे 40 दिन की कैद काटनी पड़ी और 24 घंटे के बाद एक रोटी वो सुलाखों में से हमारे सामने फेंका करते थे। उस दिन को भी याद रखना चाहिए और उन लोगों को भी हमें याद रखना है जिनको वाक़यातन दिन में एक रोटी मिलती है। बहुत से ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के फजल के साथ, हमारा तो निज़ाम ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो घर जाता है तो उसके बीवी बच्चे डर जाते हैं, तो उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी बदले। हमें उस बूढ़े की तरह उस तरह अफसोस नहीं करना जब हम अकेले रह जाएंगे कि काश वो वक्त लौट आए तो हम अपने प्यारों के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत का सलूक करें। आखिर पे दुआ की दरखास्त, हमेशा उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें जिनकी वजह से ये हमारी खूबसूरत मजलिस है, जिनकी वजह से छोटे से छोटे बच्चा भी जो है वो उसको उसका हक मिलता है। हमारी मजालिस कितनी खूबसूरत है। आज एक बच्चा है हमारा, इसने छोटी सी नज़्म पढ़ी और इसको भी अल्लाह ताला के फजल से एजाज़ मिला है। तो ऐसा खूबसूरत निज़ाम है। तो जो मेरा एक शेर है ना कि 1000 भेड़िए फिरते हैं काट खाने को, स्वाफियत है इसी में कि काफले में लगा। यकीन करें, काफले से निकलने वाला अगर आप एक भी शख्स मुझे दिखा दे जिसने एहतराम और इज्जत हासिल की हो, तो यकीन करिए कि फिर हम कहेंगे कि हम बात नहीं कर रहे। अल्लाह ताला आपको बड़ी जज़ा दे। आपने बहुत स्टेमिना है, बहुत देर सुना है। मोहतरम रफ़ीक भट्ट साहब को अल्लाह ताला जज़ा दे। बड़ी इन्होंने सच्ची बात है मेहनत की। इन्होंने जब मुझे कहा कि हमने मुशायरा रखा है और हमने इतनी टिकट रखी है, तो मैंने कहा ठीक सर, सच्ची बात है कि मेरी औकात तो ऐसी भी नहीं कि 15 पेंस टिकट रखी जाए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, चूँकि मुझे आपसे प्यार है, अदीम साहब से प्यार है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर टोटल 5 या 10 लोग भी आ गए तो हम इंशाल्लाह उसी तरह ही इस मजलिस में बैठे। लेकिन मैं जब आ रहा था इंतज़ामिया के साथ, तो कल शाम से
یہ سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھی اب جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، اب اندر جگہ پوری ہو چکی ہے۔ اس میں میرا کوئی نہیں ہے، جماعت احمدیہ جلوی زندہ باد۔ آپ کا یہ جو ہے نا مہمان نوازی کا اور محبتوں کا یہ جو سٹائل ہے، آپ نے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کے مبارک صدیقی صاحب کے ساتھ اس طرح کی بھرپور محفل کا انعقاد کیا جائے۔ رب العزت نے ہماری یہ خواہش پوری کی۔ صدیقی صاحب، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی عظیم الفرصتی کے باوجود تشریف لائے، بھرپور وقت دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ان پروگرامز کی کامیابی کے لیے آئلہ پیلس بابر ہاؤزن میں جو عمران خان صاحب کا حال ہے، شادی حال، میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل دوپہر کو ایک نجی قسم کی نشست وہاں رکھی۔ بہت اچھا اہتمام، بڑا اچھا کھانے کا اہتمام انہوں نے کیا۔ میں آصف دوغل صاحب کا اپنے تنظیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے دامے درم سخن نے بہت زیادہ محنت کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ سامعین، اس حال میں بہت سے ایسے ہمارے اسپانسرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دامے درم سخن نے ہر طرح کا تعاون کیا۔ اگر میں کسی ایک کا نام لوں گا تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور دوسروں کا نام لوں گا تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ میرے سامنے بہت سے چہرے ہیں، میں ان سب کا باری باری اپنی تنظیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی محفلیں سجانے میں، اردو ادب، اردو شاعری کی یہ محفلیں جو ہیں یہ قائم رکھنے میں، تاکہ یہ بیج جو ہمارے اندر ہے ہماری اگلی نسلوں میں بھی بو دیا جائے ہمارے ذریعے، ہمارے ساتھ آئندہ بھی اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں صدیقی صاحب، اگر ہماری میزبانی میں کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اگلی دفعہ بھی ہم ایسی ہی میزبانی کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ دعا کیجیے کہ یہ محفلیں لگی رہیں، اور آپ حضرات کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں خواتین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ پروگرام واقعی اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ سامعین، کھانا ہے، میں درخواست کروں گا حلقہ باب ذوق کی ٹیم وہ صدیقی صاحب کے ساتھ ایک فوٹو بنوا لے، اور پھر ایک فوٹو تمام شعراء کے ساتھ، اور پھر جیسے جیسے سامعین کی خواہش ہو آپ صدیقی صاحب کے ساتھ اپنا یادگار فوٹو بنوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بات، اس مشاعرے کی کامیابی میں جو سب سے بڑا کردار ہے، مجھے اس کا اعتراف کرنا ہے۔ رفیق احمد بٹ صاحب نے جتنی محنت اس پروگرام کے لیے کی ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ میں رفیق صاحب آپ کے لیے تعریف